اسماء الحسنی نمبر 30 العدل یعنی منصف، یعنی فیصلے میں ظلم نہ کرنے والا۔ عدل کے معنی عادل، اور یہ وہ ذات ہے جس سے عدل کا فعل صادر ہو جو ظلم و ستم کے خلاف ہے۔ وہ شخص عادل کو نہیں پہچان سکتا، اس کے عدل کو نہیں پہچانتا۔ لہذا جو شخص اس وصف کو معلوم کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ حتی المقدور اللہ تعالی کے تمام افعال کا جو بالائے آسمان سے لے کر زیر زمین تک تعلق رکھتے ہیں علم حاصل کرے، حتیٰ کہ جب وہ خدا کی آفرینش میں باوجود اپنے مقرر اور سہ قرر غور و فکر کے کسی قسم کی کجی اور قصور نہ پائے گا، تو بارگاہ رب العزت کی شان و عظمت اس کو دم بخود بنا دے گی، اور اس کے کاموں کا اعتدال و انتظام اس کو حیران کر دے گا۔ اس وقت عدل خداوندی کے معنی کا کوئی حصہ اس کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی جسمانی و روحانی اور کامل و ناقص موجودات بنائی ہیں، اور ہر شے کو اس کی آفرینش عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ جواد عالی حوصلہ ہے، اور اس نے ہر چیز کو مناسب ترتیب میں رکھا ہے۔ اس لحاظ سے وہ عدل ہے۔ چنانچہ عالم کے بڑے بڑے اجسام زمین، پانی، ہوا، آسمان اور ستارے ہیں، خدا نے ان کو پیدا کر کے ایک مناسب ترتیب دی ہے۔ زمین کو سب سے نیچے رکھا ہے، اس پر پانی کو جگہ دی ہے، پھر پانی پر ہوا کا مقام بنایا ہے، اور ہوا پر آسمان قائم کیے ہیں۔ اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے تو سارا نظام باطل ہو جائے۔ شاید یہ عدل و نظام کے لیے اس ترتیب کے مناسب ہونے کی شرح اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لہٰذا ہم عام لوگوں کی فہم و ادراک کا لحاظ رکھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے بدن کے متعلق غور کرے جو مختلف اعضاء سے مرکب ہے، جیسے کہ عالم کا بدن مختلف اجسام سے مرکب ہے۔ انسانی بدن کو پہلے تو خدا نے ہڈی، گوشت اور چمڑے سے مرکب کیا ہے۔ ہڈیوں کو کھوکھلے ستون بنایا ہے، اور گوشت کو ان کا غلاف بنایا ہے، اور چمڑے کو گوشت کا غلاف قرار دیا ہے۔ اگر یہ ترتیب بالعکس ہو جائے اور اندر کی چیز باہر رکھی جائے تو سلسلہ درہم برہم ہو جائے۔ اگر یہ بات بھی تمہارے نزدیک باریک ہے تو ایک اور مثل سنو۔ اللہ تعالی نے انسان کے مختلف اعضاء مثلا ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک اور کان پیدا کیے ہیں۔ وہ ان اعضاء کے پیدا کرنے میں تو وہ جواد ہے، اور ان کو خاص مقامات پر رکھنے میں عادل ہے۔ مثلا آنکھ کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو اس کے لیے بدن میں تمام مقامات کی بنسبت زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اگر اس کو گدی پر یا پاؤں پر، ہاتھ پر، کھوپڑی پر بنایا ہوتا تو جس قدر اس کے نقصانات کا اندیشہ تھا وہ مخفی نہیں۔ اور اسی طرح اس نے ہاتھوں کو کندھوں سے متعلق کیا ہے۔ اگر ان کو سر کے ساتھ یا کوکھوں میں یا گھٹنوں پر لگا دیتا تو اس سے جو خلل آتا وہ محتاج دلیل نہیں۔ اسی طرح اس نے تمام حواس سر میں جمع کیے ہیں، کیونکہ وہ جاسوس ہیں۔ ان کو تمام بدن سے بلند مقام پر ہونا ضروری تھا۔ اگر ان کو پاؤں پر رکھا ہوتا تو قطعاً ان کا نظام خلل پذیر ہو جاتا۔ اس امر کی تفصیل ہر عضو کے متعلق کی جائے تو یہ بیان بہت لمبا ہو جائے گا۔ بالاجمال اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے جو چیز جس مقام پر پیدا
کی ہے وہ اسی جگہ کے لیے مناسب ہے۔ اگر اس جگہ سے دائیں طرف یا بائیں طرف یا اوپر یا نیچے بنائی جاتی تو ناقص یا باطل یا خراب یا بدنما اور غیر متناسب ہوتی۔ ناک کو چہرے کے وسط میں پیدا کیا ہے، اگر اس کو ماتھے میں یا ایک رخسار میں بنایا ہوتا تو اس کے موجودہ فوائد میں ضرور کمی آ جاتی اور تجھے اس کی حکمت کا بخوبی پتہ لگ جاتا۔ واضح ہو کہ سورج کو جو خدا نے چوتھے آسمان پر بنایا ہے تو یہ کوئی لغو بات نہیں ہے، بلکہ اس نے بجا کیا ہے اور اس کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو اس کے مقاصد حاصل ہونے کے لیے مناسب ہے، مگر تم اس کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہو، کیونکہ تم کو عالم بالا اور عالم سفلی میں غور و فکر کرنے کی کم استعداد ہے۔ اگر تم ان میں نظر کرو تو ایسے عجائبات ملاحظہ کرو جن کے آگے تمہارے بدن کے عجائبات ہیچ ہیں اور کیوں نہ ہوں، جبکہ آسمان و زمین کی آفرینش لوگوں کی آفرینش سے بڑی ہے۔ کاش کہ تم کو اتنی توفیق ہوتی کہ اپنے نفس کی عجائبات کو سمجھتے اور اس میں اور اس کے ارد گرد کے اجسام میں غور کرنے سے فراغت پاتے، تاکہ اس زمرہ میں شریک ہو جاتے جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یعنی ان قریب ہم ان کو اپنے نشان زمانے میں اور خود ان کے نفسوں میں دکھائیں گے۔ یہ مرتبہ تو تم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھاتے ہیں تاکہ وہ ارباب یقین میں شامل ہو جائیں، اور اس شخص کے لیے آسمانوں کے دروازے کیوں کر کھولے جائیں گے جس کو دنیا کے فکر و تردد نے اپنے دھندوں میں غرق کر رکھا ہو اور حرص و ہوا نے اپنا غلام بنا لیا ہو۔ الغرض یہ بیان اس اکیلے اسم کی راہ معرفت کی پہلی منزل دکھانے کے لیے ایک اشارہ تھا۔ اس کی پوری شرح کے لیے کئی بڑے دفتر درکار ہوں گے، اور اسی طرح ہر اسم کے معنی کی شرح، کیونکہ تمام اسماء افعال سے مشتق ہیں جن کا سمجھنا افعال اور ان اشیاء کے سمجھنے پر موقوف ہے جو اللہ تعالی کے افعال سے موجود ہے، اور جو شخص ان کا مجمل مفصل علم نہیں رکھتا بس اس کے پاس ان کے متعلق محض تفسیر و لغت کے سوا اور کچھ نہیں، ان کا مفصل علم تو حاصل ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ رہا بالاجمال علم سو وہ مقدور بھر حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی پیمانے پر بندہ کوئی اسماء کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اتنی معرفت بھی تمام علوم کو حاوی ہے۔ اس قسم کی کتاب سے مدعا یہ ہے کہ اس کی ابتدائی موٹی باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے بس۔ تنبیہ: عدل سے بندہ کا جو حصہ ہے وہ مخفی نہیں۔ اپنی صفات کو اعتدال پر لانے کا پہلا حق یہ ہے کہ شہوت اور غضب کو عقل و دین کے ارشاد کا پابند بنانے، اور اگر اس نے عقل کو شہوت اور غضب کا خادم بنا دیا تو وہ ظلم کا مرتکب ہوگا۔ یہ تو اپنے نفس کے متعلق عدل کا خلاصہ تھا، اور اس کی تفصیل تمام حدود شرع کی رعایت ہے، اور ہر عضو کے متعلق عدل یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اپنے عیال و اولاد کے متعلق، اور اگر رئیس ہے تو اپنی رعیت کے متعلق جو عدل چاہیے وہ ظاہر ہے۔
لوگ خیال کرتے ہیں کہ ظلم ایذا ہے اور عدل لوگوں کے حق میں نفع رسانی ہے، لیکن حقیقت میں یہ درست نہیں، بلکہ اگر کوئی بادشاہ ہتھیاروں، کتابوں اور اموال سے بھرا ہوا خزانہ کھولے اور اموال تو غنی لوگوں کو دے ڈالے، اسلحہ اہل علم کے حوالے کرے اور ان کو قلعوں کی کنجیاں دے دے، کتابیں فوجی لوگوں کو بخش دے اور ساتھ ہی مسجدیں ان کے حوالے کر دے، تو اس نے نفع تو پہنچایا لیکن اس نے ظلم بھی کیا اور عدل سے کنارہ کشی کی، کیونکہ ہر ایک چیز کو اس کے غیر مناسب مقام میں استعمال کیا، اور اگر مریض کو دوائیں پلانے، پچھنے لگانے، فیض کھولنے میں ایذا دی اور جبر کیا، اور مجرموں کو مارنے، ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالنے اور قتل کر ڈالنے کی سزا دی، تو وہ عادل سمجھا جائے گا، کیونکہ ہر امر کو اس کے مناسب مقام میں رکھا ہے۔ دین کی جہت سے اس وصف کے مشابہ میں بندہ کا حصہ اس بات کا ایمان ہے کہ اللہ تعالی عادل ہے، اس کی تدبیر اور حکم اور تمام افعال کے متعلق اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ بندہ کی مراد کے موافق ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ یہ ساری باتیں انصاف ہیں اور ویسی ہی ہیں جیسی چاہیے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرتا جو اس نے کیا ہے تو اس سے کوئی اور خرابی پیدا ہو جاتی جو اس سے بھی زیادہ ضرر رساں ہوتی، جیسے کہ اگر مریض کو پچھنے نہ لگوائے جائیں تو ایسا نقصان پہنچے جو پچھنوں کی روح سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ تعالی عادل ہے، اور اس بات پر ایمان لانا تمام ظاہری و باطنی انکار و اعتراض کی جڑ کاٹ ڈالتا ہے۔ زمانہ کو برا بھلا نہ کہنا چاہیے اور نہ اشیاء کو فلک سے منسوب کرنا چاہیے اور نہ اس پر اعتراض کرنا چاہیے جیسے عام لوگوں کی عادت ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تمام اسباب خدا کے حکم کے تابع ہیں اور سب کے سب ایک مناسب ترتیب سے اپنے مسببات کے ساتھ مرتب ہیں، اور ان کی ترتیب اعلیٰ درجہ کے عدل و لطف پر مبنی ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 31 اللطیف یعنی باریک بین۔ اس اسم کے متعلق اس اسم کی مستحق ذات وہ ہے جو مصلحتوں کی باریک باریک باتیں جانے اور ان کو ان کے مستحق کی طرف سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچائے۔ جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی ہو جائے تو لطف کے معنی پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کا کمال علم و عمل میں خاص خدا کے لیے متصور ہے۔ خدا کا باریک اور دقیق باتوں پر جس قدر احاطہ ہے اس کی تفصیل ہو نہیں سکتی، بلکہ ہر مخفی بات اس کے علم میں ویسی ہی ظاہر ہے جیسے کھلی بات، کچھ بھی فرق نہیں۔ افعال میں اس کی نرمی اور مہربانی بھی شمار میں نہیں آ سکتی، کیونکہ فعل کی مہربانی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے تمام افعال کی تفصیل بھی جانتا ہو اور اس میں مہربانی کے نقطے سمجھتا ہو۔ جس قدر وہ ان کو جانتا ہوگا اسی قدر وہ اس میں لطیف کے معنی سمجھتا ہوگا۔ اس بات کی شرح بڑا طول چاہتی ہے اور نہیں کہ کئی دفتر اس کے 10ویں حصے کو بھی کافی ہو سکیں۔ ہاں، اس کی بعض باتوں کا اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا کے بے انتہا لطفوں میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ جنین کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ وہ متولد ہوتا ہے تو منہ سے کھانے لگتا ہے۔ تولد کے وقت خدا اس کو سکھا دیتا ہے کہ پستان کو منہ میں پکڑے اور چوسے، خواہ رات کا اندھیرا ہو، نہ اور کوئی اس کو سکھاتا ہے اور نہ وہ کسی کو اس طرح کرتے
دیکھتا ہے، بلکہ وہ انڈے کو توڑ کر چوزا نکالتا ہے اور اس کو دانے چگنے سکھاتا ہے، پھر یہ کہ وہ اس کے پیدا ہونے کے دانت نہیں بناتا، کیونکہ ابھی دودھ پینے کی عمر، دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر جب اس کے بعد طعام چبانے کے لیے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دانت اگاتا ہے، وہ یہ کہ وہ کسی طرح کے دانت بناتا ہے، ایک داڑھیں ہیں جو طعام کو پیسنے کے لیے ہیں، اور ایک کچلیاں ہیں جو توڑنے کی غرض سے ہیں، اور ایک سامنے کے دانت ہیں جو کاٹنے کی خاطر ہیں، پھر یہ کہ وہ زبان کو جس سے ظاہری غرض کلام ہے، طعام کو دانتوں کی چکی میں ڈالنے کے کام پر معمور کرتا ہے۔ ایک لقمہ کے میسر ہونے کے متعلق خدا کی مہربانی کا مفصل ذکر کیا جائے جو بندہ کو بلا مشقت ہاتھ آتا ہے اور جس کی اصلاح اور تکمیل ہے، ایک مخلوق نے جس کا شمار نہیں ہو سکتا مدد دی ہے۔ کسی نے زمین کو درست کیا، کسی نے بیج بویا، کسی نے سینچا، کسی نے فصل کو کاٹا، کسی نے کھلیان سے غلہ نکالا، کسی نے اس کو پیسا، کسی نے گوندھا، کسی نے پکایا وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تفصیل اختتام کو پہنچی۔ الغرض، اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے کہ اس نے امور کی تدبیر کی ہے، حکم ہے، اور اس حیثیت سے کہ ان کو ایجاد کیا، جواد ہے، اور اس حیثیت سے کہ ان کو ترتیب دی، مصور ہے، اس حیثیت سے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام میں رکھا، عدل ہے، اور اس حیثیت سے کہ اس میں نرمی کے وجوہ کی کوئی باریکی نہیں چھوڑی، لطیف ہے، اور جو شخص ان افعال کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ ان اسماء کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا۔ بندوں کا اس پر ایک لطف یہ ہے کہ اس نے ان کو کفایت سے زیادہ توفیق دی ہے اور طاقت سے کم مجبور کیا ہے۔ ایک لطف یہ ہے کہ تھوڑی بہت یعنی دنیاوی عمر میں خفیف کوشش کرنے پر ان کو ابدی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، کیونکہ اس عمر کو عید کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں۔ ایک لطف یہ ہے کہ وہ لید اور خون میں صاف دودھ اور سخت پتھروں سے نفیس جواہر اور مکھی سے شہد اور کیڑے سے ریشم اور سیپی سے موتی پیدا کرتا ہے، اور ان سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو گندے نطفے سے پیدا کر کے اس کو اپنی معرفت کا خزانہ، اپنی امانت کا حامل اور آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ دیکھنے والا بناتا ہے، اور یہ بھی وہ لطف ہے جو شمار میں نہیں آ سکتا۔ تنبیہ، اس وصف سے بندے کا خاص حصہ یہ کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، خدا کی طرف بلانے اور سعادت آخرت کی ہدایت کرنے میں ان کے ساتھ ملامت کرے، بلا اس کے کہ تحقیر، سختی، لڑائی اور تعصب کرے۔ سب سے اچھا لطف جس میں قبول حق کی ایک کوشش موجود ہوتی ہے وہ پاک عادات، اچھے خصائل اور نیک اعمال ہیں، کیونکہ چکنی چپڑی باتوں کی نسبت یہ امور زیادہ مؤثر اور پرلطف ہوتے ہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 32 الخبیر یعنی آگاہ، دانا، عالم اور عارف۔ خبیر وہ ہے جس سے کوئی باطنی خبر مخفی نہیں، عالم سفلی اور عالم بالا میں کوئی بات ہو، کوئی ذرہ حرکت کرے یا ساکن ہو، کوئی جان بے قرار ہو یا مطمئن ہو، اس کو ہر بات کی خبر ہوتی ہے اور معنی کی روح سے علیم ہے، لیکن علم کو جب باطنی بھیدوں سے منسوب کیا جائے تو وہ خبرت کہلاتا ہے۔ خبرت والے کو خبیر کہتے ہیں۔ تنبیہ، اس اسم سے
سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ ہر بات سے جو اس کے اپنے بدن اور قلب کے عالم میں جاری ہوتی ہو خبر رکھتا ہو۔ قلب جن چھپی ڈھکی برائیوں سے متصف ہو جاتا ہے، مثلاً بد باطنی، خیانت، دنیائے دون کے لیے ہر وقت مارے پھرنا، برائی کی نیت رکھنا اور بھلائی ظاہر کرنا، اخلاص ظاہر کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا اور اندر کچھ بھی نہ ہونا، ان کو پوری خبر والا آدمی ہی معلوم کرتا ہے جو اپنے نفس کا خوب امتحان لیتا رہا ہو اور اس کے مکر و تلبیس اور غریب اور فریب کو اچھی طرح تاڑتا رہا ہو اور اس کے مقابلہ اور مخالفت کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور اس سے بچنے لگے، ایسا بندہ خبیر کہلانے کا پورا مستحق ہے۔